بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں پر اہم واقعات کو یاد رکھیے آسان طریقے سے 5 منٹ سیریز میں۔ سبق نمبر 34، کامل سیرت یعنی ہر کمی اور عیب سے پاک۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ عملی نمونہ یا آئیڈیل لائف والی ہستی کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں کہ وہ تاریخی ہو، جامع ہو، کامل ہو اور عملی ہو۔ کامل کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کی زندگی ہر کمی، نقص، کمزوری یا عیب سے پاک ہو۔ یہ بات کہنا اسی وقت ممکن ہے جب اس کی زندگی کے سارے لمحات ہمارے سامنے ہوں، پھر اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ اس میں کوئی کمی یا عیب نہیں ہے۔ علم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر گوشے کی تفصیل محفوظ ہے۔ پیدائش، دودھ پینے کی عمر، بچپن، ہوش و تمیز، جوانی، تجارت، آمد و رفت، نکاح، احباب، نبوت سے پہلے، قریش کی لڑائی، قریش کے معاہدے میں شرکت، امین بننا، خانہ کعبہ میں پتھر نصب کرنا، رفتہ رفتہ تنہائی پسندی، غار ہرا کی گوشہ نشینی، یہ ہیں نبوت سے پہلے کے علم۔ اور نبوت کے بعد وحی، اسلام کا ظہور، دعوت، تبلیغ، لوگوں کی مخالفت، سفر طائف، معراج، ہجرت، غزوات، حدیبیہ کی صلح، دعوت اسلام کے خطوط، اسلام کی اشاعت، تکمیل دین، حجۃ الوداع، وفات۔ علم ان میں سے کون سا زمانہ ہے جو دنیا کی نگاہوں کے سامنے نہیں؟ کون سی حالت ہے جس سے مورخین ناواقف ہیں؟ سچ، جھوٹ، صحیح، غلط، ہر چیز الگ الگ موجود ہے۔ آپ کی زندگی کے لمحات بھی محفوظ ہیں، جیسے اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، نہانا، دھونا، کھانا، پینا، پہننا، اوڑھنا، چلنا، پھرنا، شادی، بیاہ، بال بچے، دوست، احباب، نماز روزہ، دن رات کی عبادتیں، صلح و جنگ، ہنسنا رونا، ہنسی مذاق، بول چال، ملنا جلنا، سفر و حضر، اور رہن سہن، رنگ و بو، خد و قال، قد و قامت، یہاں تک کہ میاں بیوی کے گھریلو تعلقات، ہم خوابی و طہارت کے واقعات، ہر چیز پوری وضاحت کے ساتھ مذکور، معلوم، محفوظ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے چھوٹے چھوٹے واقعات ذکر کیے گئے ہیں، اس کے لیے شمائل ترمذی دیکھیے ذرا۔ علم تاریخ میں کوئی ہستی نہیں جس کا اتنا تفصیلی تو کیا اس کا 10واں حصہ بھی محفوظ ہو۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو محفوظ ہے، اب آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا ان پہلوؤں میں کوئی کمی، عیب، نقص یا کمزوری تو نہیں۔ آپ کی کاملیت کی کچھ شہادتیں لیتے ہیں ہم۔ نبوت سے پہلے کی زندگی ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ نے صادق اور امین کا خطاب دیا۔ اعلان نبوت کے بعد کفار قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر طرح کی دشمنیاں کیں، گالیاں دیں، راستے روکے، نجاستیں ڈالیں، پتھر پھینکے، قتل کی سازشیں کیں، آپ کو ساحر، شاعر اور مجنون کہا، لیکن کسی کی یہ ہمت نہیں ہوئی کہ آپ کے اخلاق و اعمال کے خلاف ایک حرف بھی زبان سے نکال سکے۔ علم دشمنوں کی شہادتیں لیتے ہیں۔ قریش کا ایک سب سے زیادہ جہاں دیدہ انسان نضر بن حارث تھا۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم، محمد ساحر، کاہن، شاعر، مجنون نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل کہا کرتا تھا کہ اے محمد، میں تم کو جھوٹا نہیں کہتا، ہاں تمہارا دین صحیح نہیں سمجھتا۔ ابو سفیان جو اسلام لانے سے پہلے آپ کے سب سے بڑے حریف تھے، انہوں نے بھی قیصر روم کے سامنے رسول اللہ کے تعلق سے سچی گواہی دی، یعنی آپ کے دشمن بھی آپ کے اندر کوئی نقص یا عیب یا کمی نہیں نکال سکے۔ علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان حکم تھا کہ وہ آپ کے حالات کو دیکھیں اور بیان کریں، چاہے اکیلے ہونے کی بات ہو یا لوگوں کے ساتھ والی، مسجد میں ہوں یا میدان جہاد میں، رات کی نماز میں ہوں یا فوج کی صفوں کی درستگی میں، ہر وقت اور ہر متعلقہ شخص کو حکم تھا کہ آپ کی حالت اور کیفیت کو منظر عام پر لایا جائے۔ ایسا حکم تو صرف وہی دے سکتا ہے جو کمی یا عیب سے پاک صاف ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر ہو۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، کان خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق چلتا پھرتا قرآن تھے۔ یعنی نہ صرف یہ کہ آپ کے اخلاق میں کوئی کمی یا نقص یا عیب نہیں تھا، بلکہ آپ تو اخلاق کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز تھے۔ علم اس دنیا میں بابل و سیریا، ہندوستان و چین، مصر، یونان، روم کی تہذیب نے کئی اصول و طریقے بنائے، رسوم، آداب، شرائط بنائے، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، ملنے جلنے کے، ان کے لیے یا ان کے بنانے کے لیے صدیاں لگ گئیں، مگر پھر بھی وہ فنا ہو گئے۔ لیکن اسلام کا یہ تمدن چند برسوں میں بنا اور تقریباً 1400 سال سے زمین پر موجود سینکڑوں مختلف اقوام میں ایک ثانیت کے ساتھ باقی ہے۔
کیوں؟ اس کا ماخذ ہے قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ علم۔ ایک مرتبہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے مشرکین نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ تمہارا پیغمبر تم کو ہر چیز کی تعلیم دیتا ہے اور معمولی باتیں بھی سکھاتا ہے۔ تو انہوں نے فخریہ انداز میں جواب دیا اور کہا ہاں، ہمارا پیغمبر ہم کو ہر چیز کی تعلیم دیتا ہے، یہاں تک کہ اس نے ہمیں استنجا کرنے اور استنجا کے بعد پانی استعمال کرنے کی بھی تعلیم دی ہے، یعنی ٹوائلٹ میں فارغ ہونے کے بعد کس طرح خود کی صفائی کی جائے۔ علم۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامل نمونہ ہے، اس کے اندر کاملیت ہے جس کو دیکھ کر ہر شخص اپنی جسم و روح، ظاہر و باطن، قول و عمل، زبان و دل، آداب و رسوم، طور و طریق کی اصلاح کر سکتا ہے۔ علم۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔